سو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے جو الحاد کے حوالے سے بنیادی بنیادی چیزیں پڑھی ہیں، اس میں الحاد کے نشر ہونے کی بنیادی وجوہات اور ملحدین کی اقسام اور الحاد ہوتا کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے بنیادی چیزیں پڑھی۔ اچھا، اب ہم جو الحاد کا تھاٹ پروسیس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ملحدین کس طرح سے سوچتے ہیں اور ان کے اصول کن چیزوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا وہ اصول جس کی بنیاد پر وہ اسلام مخالف ہے یا اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ اصول صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کے اپنے اصول کہاں کہاں پر ان کے مخالف آتے ہیں۔ تو لاسٹ ہم نے لیکچر میں کچھ بات کی تھی سائنس کے حوالے سے کہ ملحدین کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یا جس چیز کے اوپر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ سائنس ہوتی ہے، اور سائنسی دلائل کی بنیاد پر ہی وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کریں گے، اور انہی آرگومنٹس کے تھرو وہ آپ کو ہرانے کی کوشش کریں گے اور آپ کا ایمان متزلزل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو فرسٹ آف آل ہم نے ایک چیز اس میں پڑھی تھی کہ ہمیں کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں یہ سوچنا ہوگا کہ سائنس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم سائنس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہے، نہ ہی ہم سائنس کا انکار کر رہے ہیں، نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کو اپنی زندگی کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ موجودہ دور کی بہت بڑی ریالٹی ایک سائنس ہے۔ آج ہم جس جگہ پر پہنچے ہیں، دنیا جس جگہ پر پہنچی ہے، اس کے پیچھے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک چیز بہت اہم ہے تو وہ زندگی کے ہر ایک کام اور ہر ایک شعبے میں ہی انسان کی رہنمائی کرے گی۔ سائنس کا اپنا، اس کی اپنی ایک ڈومین ہے، اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے، وہ اس ڈومین اور فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہے، اور اس ڈومین اور فیلڈ کے اندر اس نے بہت بڑا اور بہت اچھا کام کیا۔ لیکن جب آپ سائنس کو اتنا زیادہ حاوی کر لیں گے کہ اب آپ کہیں گے کہ اب خدا کی ذات اور دین اور مذہب میں بھی ہم سائنس کو لے کے آئیں گے، تو اس سے پھر خلل واقع ہوگا۔ سو بنیادی طور پر سائنس اب وہی کام کر رہی ہے، یا موجودہ ملحدین وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ پہلے کلیسا اور اہل مذہب نے کیا۔ جب وہ پاور میں تھے تو انہوں نے وہ تمام کے تمام لوگ جو پروٹونسٹ تھے ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھ انہوں نے جبر کیا، ان کے اوپر اپنی چیزوں کو تھوپا۔ اب سائنس کے پاس پاور آئی ہے تو سائنس نے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ تو بنیادی طور پر پاور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جب وہ کسی ایک انسان کے پاس آتی ہے تو وہ پھر پاور میں اگر وہ اپنی حدود کو متعین نہیں کرے گا، اگر وہ ان چیزوں کو بیلنس نہیں کرے گا، پھر پاور ظلم اور جبر کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ استعمار کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دوسرے لوگوں کے اوپر اپنی چیزوں کو تھوپنا شروع کر دیتی ہے۔ تو سائنس اب اسی مقام پر کھڑی ہے جہاں پر یورپ کے اندر آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے کلیسا کھڑا ہوا تھا، اور وہ اسی بنیاد کے اوپر جس طرح سے وہ استعماری سوچ کے مالک تھے، اب موجودہ ملحدین بھی اسی استعماری سوچ کے مالک ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کلیسا نے اس وقت جو کیا وہ بھی ایک زیادتی تھی، وہ بھی ایک ظلم تھا، وہ بھی ایک جبر تھا، اور آج جو ملحدین اور جو سائنس کر رہی ہے وہ بھی ایک ظلم و جبر ہے۔ تو اس لیے جب ایک چیز اپنی ڈومین سے نکل کے باہر آئے گی تو اس کی وجہ سے پھر فساد ہوگا۔ تو سائنس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے، سائنس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سائنس کی ڈومین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مذہب کی ڈومین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آ، جب آپ ہر چیز کو اس کی جگہ پر، اس کے محل پر، اس کے موقع پر رکھیں گے تو پھر آپ کو لائف کے اندر پرابلمس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ کا دائرہ کاری ختم ہو جائے گا، جب آپ اپنے دائرے سے باہر نکل کے آپ اس بیلنس کو ختم کر دیں گے لائف کے اندر، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو ان سب مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سو بنیادی طور پر آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سائنس کا میدان کیا ہے۔ سائنس کا میدان میٹر اور یہ دنیا ہے۔ وہ چیز جو میٹر کے اندر آ سکتی ہے، جو مادے کے اندر آ سکتی ہے، وہ چیز ہی صرف سائنس کا موضوع ہے۔ ہر وہ چیز جو مادے سے ماورا ہے، جو میٹر سے ماورا ہے، سائنس کی ڈومین نہیں ہے کہ سائنس اس کے بارے میں بات کر سکیں یا سائنس اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکے۔ کہ سائنس کا موضوع میٹر اور مادہ ہے، میٹر، مادہ، اور یہ اس دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں۔ تو جو چیزیں میٹر اور مادے کے اندر آئیں گی وہ چیز تو سائنس کے موضوع کے اندر ہے، جو اس سے باہر، جو اس میٹر اور مادے سے ماورا ہوں گی وہ سائنس کے موضوع میں نہیں ہے۔ ہاں، سائنس اس کے بارے میں ڈسکوری کر رہی ہے، سائنس اس کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو پہنچے، اس کو جانے، اس کے بارے میں کچھ اصول، کوئی چیزیں مقرر کرے، لیکن وہ سائنس جو ہے وہ سائنس اس کو کچھ ثابت نہیں کر سکتی، سائنس اس کے بارے میں کچھ پروف نہیں کر سکتی۔ سائنس
کسی بھی چیز کو اس وقت تک پروف نہیں کر سکتی جب تک وہ آپ کے مشاہدے یا تجربے میں نہیں آتی. تو مشاہدے یا تجربے میں آنے کے لیے اس چیز کا مٹیریلسٹک ہونا ضروری ہے. تو کسی نہ کسی میٹر کے اندر ہونا ضرور ہو. میٹر کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ میٹر میں آپ کہتا ہے ہوا، گیس، پانی یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری میٹر کے اندر آتی ہیں. تو جو چیز میٹر سے ماورا ہے وہ سائنس اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہے، اس کو ثابت نہیں کر سکتی. اب ہمارا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ایمان بالغیب پر مبنی ہے. اب اگر آپ ایمان بالغیب کو سائنٹیفکلی پروو کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ سائنس کے ڈومین سے باہر جا رہے ہیں. سائنس کا کام نہیں ہے کہ وہ ایمان بالغیب کو سائنٹیفکلی پروو کرے. سو اس لیے سائنٹیفکلی نہ تو آپ خدا کی ذات کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سائنٹیفکلی آپ خدا کے ذات کے وجود کا کلی طور پر انکار کر سکتے ہیں. یہ سائنس کی بحث ہے ہی نہیں ہے. میں بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، اس کو سمجھیے آپ کہ سائنٹیفکلی آپ نہ تو خدا کی ذات کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سائنٹیفکلی آپ خدا کے وجود کا کلی طور پر انکار کر سکتے ہیں. اس کو کوئی ایلیبوریٹ کرے گا آپ میں سے اس بات کو؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی بتائیں. جی سر، سائنس جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ سائنٹیفکلی جو ہے نا ہم جو خدا کے وجود کا اس لیے جو ہے نا نہیں کر سکتے، اقرار نہیں کر سکتے کہ سائنس جو ہے نا مشاہدہ اور تجربہ جاتے ہیں. وہاں پہ بالکل. ہائپوتھیسس ہوتا ہے، اس کے بعد ایکسپیریمنٹ، اور اس کے بعد جو ہے نا بالکل. وہ اوکے. چیز آتے ہیں، تھیوری آتی ہے. تو اس لیے جو ان کے چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے، اس وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو سامنے ہوگا ہم اسی کو مانیں گے. ٹھیک اس ہے. وجہ سے وہ اس کا انکار ہو جاتا ہے. اور جو سائنس کا جو انکار ہے، اقرار جو ہے وہ اس ضرورت میں ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کائنات کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ ابھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ابھی ہم نے اس کو ڈسکور نہیں کیا، ابھی ہم اس تک پہنچے نہیں ہیں. یعنی کہ اصل میں صرف بہانے ہی ہوتے ہیں ان کے. تو صرف خدا کا اوکے. انکار یہ بھی سمجھے خدا کا انکار ہی ہے. بالکل. تو اس طرح یہ نا سائنس اور کا اصل میں جو ہے نا سائنس خود کیا کہتے جو ہیں ہے نا وہ اسلام اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی پوچھیں گے نا کہ اچھا پھر آپ بتاؤ کہ اگر یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی تو یہ کائنات کیسے بنی ہے، تو سائنس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ ابھی ہم ڈسکور کر رہے ہیں، کیونکہ سائنس خود اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی ہے، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کہتے ہیں پر ہر یہ چیز ہمیں سائنس سے پتہ چل گئی ہے کہ جو مذہبی خدا ہے وہ اس کائنات کو بنانے والے نہیں ہیں. ان کا ایک یہ دعویٰ ہوتا ہے، لیکن وہ خود یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ خود ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو مذہب کے پاس تو جواب ہے، مذہب تو آپ کو پورا کا پورا بتا رہا ہے، مذہب تو آپ کو علم دے رہا ہے. تو اس لیے مذہب اور وحی کا علم جو ہوا وہ تو سائنس سے بہت زیادہ سپیریئر ہوا، کیونکہ اس کے پاس جواب ہے. سائنس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اس وجہ سے سائنس جو ہے وہ نہ تو خدا کی ذات کا انکار کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ابھی ڈیولپمنٹ کے فیز کے اندر ہے، اور وہ مطلب ہے کہ اس نے ابھی بہت زیادہ ڈسکوریاں کرنی ہے، اور پتہ نہیں کرتی رہے گی اور کب تک کرتی رہے گی. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اتنی پیچیدہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وہ اس کے اندر جتنا اس کی گہرائی میں اترتے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا ابھی جتنا ہم سفر کر کے اس سے کئی گنا سفر تو آگے باقی ہے. تو یہ سبحان اللہ تعالیٰ کی کیا کمال تخلیق ہے یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. زبردست قسم کی تخلیق ہے. آپ کبھی آسمان اور سورج اور ستاروں کے اوپر ہی غور کریں اور کبھی ان کی سائنس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی. تو سائنس اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی ہے اور سائنس ثابت نہیں کر سکتی. اسی طرح آپ سائنٹیفکلی نہ اس بات کو پروو کر سکتے ہیں کیونکہ خدا کی ذات ہے. اگر آپ سائنٹیفکلی دلائل دینا شروع کریں گے نا کسی کو تو آپ مشکل میں پھنس جائیں گے، کیونکہ سائنس کے میں نے بتا دیا کہ سائنس کا موضوع میٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو میٹر سے ماورا ہے. تو آپ سائنٹیفکلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت نہیں کر پائیں گے. جب مذہب کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، تو وہاں پر بھی معجزات ہیں. تو معجزات سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہو سکتے. تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ماوراء العقل ہوتی ہیں. سائنس کا پورا انحصار عقل کے اوپر ہے، مادے کے اوپر ہے، حس کے اوپر ہے. مذہب کی بنیاد اور بیس ہی ایمان بالغیب پر ہے جو ماوراء العقل ہے. تو جی عطا الرحمان صاحب. سر یہ ہم سائنس کے ذریعے تو شاید نہیں ثابت کر سکتے، لیکن عقلی لحاظ سے تو ثابت ہاں عقلی لحاظ سے کر سکتے سکتے ہیں، عقلی لحاظ سے کر سکتے ہیں. میں اب آگے اسی موضوع کے اوپر آ رہا ہوں کہ جب ایک ملحد کے ساتھ ملحد نے اس بات کا اقرار کر لیا تو اب آپ اس کے ساتھ جب بات کریں گے تو اب آپ اس کے ساتھ فلسفیانہ بیس کے اوپر بات کریں گے.
جب فلسفیانہ بیس کے اوپر بات کریں گے تو بھی ہم انشاءاللہ العزیز آگے علم کے ذرائع سارے پڑھتے ہیں، تو ذرائع علم تمام کے تمام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی انسان پوری کی پوری انسانیت کے لیے خدا کے وجود کا ہونا از حد ضروری ہے، اس کے بغیر ان کا چارہ کار نہیں ممکن ہو سکتا. سو عقلی طور پر آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ پہلے جو انسان آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ جی میں تو ملحد ہوں اور میں تو سائنس کے اوپر اعتبار کرتا ہوں، تو اسے پہلے سائنس سے اتار کے اس سے پہلے فلسفے میں لے کے آئیں. جی جب وہ فلسفے میں آ جائے گا تو آپ وہاں پر اس کو بہت اچھے طریقے سے زیر کر سکتے ہیں، اور اصل مقام ہی یہ ہے اس کا کہ وہاں پر اس کے ساتھ فلسفے پہ بات کیجیے، کیونکہ یہ مذہب جو ہے وہ فلسفے کی بات ہے. تو عقلی طور پر آپ بہت ساری چیزیں ایسے ثابت کر سکتے ہیں جو مثال کے طور. اچھا سائنس میں بھی لازمی نہیں ہے. جب کہ سائنس کس طرح ورک کرتی ہے، کون الیبریٹ کرے گا کہ سائنس کس طرح سے ورک کرتی ہے؟ سائنس میں سب سے پہلے ایک ہائپوتھیسس کریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھیسس آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے جو آپ کی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نیچرل آبزرویشن سے پیدا ہوتی ہے. نیچرل آبزرویشن اور سائنس میں بہت زیادہ فرق ہے. نیچرل آبزرویشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ درخت سے سیب ٹوٹا اور نیچے گرا. یہ آپ کا اس کو نیچرل فینومنا بھی کہہ سکتے ہیں، نیچرل آبزرویشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس نیچرل آبزرویشن اور فینومنا کی بیس پر آپ نے ایک ہائپوتھیسس کریٹ کیا، اور ہائپوتھیسس آپ نے یہ کہا کہ یار یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جب سیب نیچے ہی گرتا ہے زمین کی طرف تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ جو زمین میں ہے جو اس چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. سو آپ نے ایک ہائپوتھیسس کیا، آپ کو کیوریوسٹی آپ نے اس کے بارے، پھر آپ نے اس کے لیے جو ہے نا وہ تجربے اور مشاہدے کرنا شروع کیے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک خاص عمل کے ذریعے سے گزارا، اینڈ دین جب آپ کو کچھ سالڈ اس کے لیے سالڈ چیزیں مل گئی، سالڈ دلائل مل گئے، پھر آپ نے ایک تھیوری پیش کی. تو سائنٹیفک تھیوری بیسیکلی عام تھیوری نہیں ہوتی. سائنٹیفک تھیوری جو ہے اس کے اندر وزن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک تجربے اور مشاہدے سے گزری ہوتی ہے. سو تجربہ اور مشاہدے سے ہونے کے بعد آپ ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اچھا میں نے ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کیا، ایکسپیریمنٹس کے تھرو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ زمین کے اندر ایک کشش شکل پائی جاتی ہے. سو وہ تھیوری ایک بیس کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے تجربے، مشاہدے اور پروسیس اور ایکسپیرینسز اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ تجربہ اور وہ مشاہدہ وہ سارے کا سارا ایک انسان کا ہے، اور وہ اس انسان کی آبزرویشن کے اوپر بیس کرتا ہے، اور آبزرویشن کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے. تو عقل تو شامل حال ہوگی کیونکہ وہ ہائپوتھیسس سے اس کی بنیاد ہوئی. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی آبزرویشن مختلف ہوتی ہے. ایک چیز کو آپ ایک اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، میں ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہوں. ہر ایک انسان کا ایکسپوجر علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک انسان کا علم علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں بنایا، تو ہر کوئی اس کو مختلف انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے. سو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کا نتیجہ ایک انسان ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہے، دوسرا انسان اس کی اور نظر سے دیکھ رہا ہے. اس کی ایک مثال بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک بچہ، اس کے پاس ایک مینڈک تھا، تو اس نے مینڈک کے سامنے تالی ماری اور مینڈک نے چھلانگ ماری. تو اس نے ایک ہائپوتھیسس یہ کریٹ کیا کہ جب مینڈک کے سامنے تالی ماری جاتی ہے تو مینڈک جو ہے وہ چھلانگ مارتا ہے. پھر اس نے کیا کیا، اس نے مینڈک کی ٹانگیں کاٹ دی، چاروں ٹانگیں کاٹ دی، اور کاٹ کے اس کے سامنے چھلانگ ماری، تالی ماری. جب تالی ماری تو مینڈک نے چھلانگ نہیں ماری. اب اس نے اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو تھیوری یہ کریٹ کی کہ جب مینڈک کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو پھر اس کو سننا بند ہو جاتا ہے. سو پروسیس ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، لیکن اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو ایک بندہ ایک الگ نتیجہ خاص کر رہا ہے، اور آپ نے شاید یہ نتیجہ خاص نہ کیا. آپ نے یہ سمجھو کہ جب مینڈک کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو وہ چھلانگ نہیں لگا سکتا. اس نے کہا جب مینڈک کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو اس کو سننا بند ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی نتیجہ ایک ہی ہے کہ وہ مینڈک اچھلا نہیں، اس نے چھلانگ نہیں لگائی، اور پروسیس ایک ہی ہے. لیکن ایک جو ہے وہ ایک بندے وہ بچہ ہے، اس کو نہیں اندازہ اس بات کا، تو اس نے اپنے بیس کے اوپر جو ہے وہ اس سے تھیوری کریٹ کیا، اور جو ایک دوسرا انسان ہے جو سمجھتا چیزوں کو، اس نے اپنے حساب سے تھیوری کریٹ کی. تو اسی طرح ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں، دو انسان ایک ہی معاملات کے اوپر. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے، مطلب کہ ایک پروسیس جس کے تھرو آپ نے اس ہائپوتھیسس کو ایکسپیریمنٹ سے گزارا ہے اور آپ نے ایک نتیجہ نکالا ہے، اگلی دفعہ جب آپ اسی پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو نتیجہ دوسرا نکل آتا ہے.
تو یہ سائنس کی پرابلمس ہے جس کی وجہ سے ان کا اپنا نتیجہ ہمیشہ نہیں رہتا. اس لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ تھیوری فیکٹ نہیں ہے. تھیوری کے اندر وزن ہے, تھیوری ایکسپیریمنٹس کے تھرو ہوتے ہیں, لیکن تھیوری فیکٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے تھیوری فیکٹ, کون بتائے گا؟ جی جب کون؟ تک تجربے سے ثابت نہ ہو جائے تو پھر اس وقت نہیں, proof تھیوری تو کو دیکھیں, تھیوری تو ثابت ہی ہوتی ہے نا. جب آپ نے ایکسپیریمنٹس اور دلائل اور سب چیزوں کے بعد آپ نے ثابت کر دیا تو تھیوری ایک ثابت شدہ حقیقت ہوتی ہے, لیکن وہ الٹیمیٹ فیکٹ نہیں ہے. سر شاید تھیوری یونیورسل نہیں ہوتی, کچھ چیزوں پر اپلائی ہوتی ہے. یو کین سے اٹ, بٹ اس کو اور الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, سائنس خود یہ کہتی ہے کہ تھیوری اس وقت تک حقیقت ہے جب تک انٹل کوئی دوسری تھیوری آ کے اس کو غلط ثابت نہ کرتی ہے. اور ایسا ہوا ہے, کتنی سی تھیوریز ہے جو سائنٹسٹ نے پیش کی, اس کے بعد ایک نئی تھیوری آئی اور اس نے پچھلی تھیوری کو بالکل ختم کر دیا. جو فیکٹ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ اسٹیبلش ہوتا ہے, الٹیمیٹ فیکٹ ہمیشہ اسٹیبلش ہوتا ہے, وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. اور جو چیز ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اور جس چیز کے اندر بدلنے کی گنجائش ہوتی ہے وہ کبھی الٹیمیٹ فیکٹ نہیں ہو سکتا. وہی نے ہمیں جو اصول وہی نے بتایا, اور جو اصول بتائے وہ 1400 سال سے ابھی تک اسی طرح سے ہیں اور آگے بھی اسی طرح سے رہیں گے, کیونکہ وہ الٹیمیٹ فیکٹ ہے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. لیکن سائنس کبھی بھی الٹیمیٹ فیکٹ کے اوپر بات نہیں کرتی. سائنس کہتی ہے کہ ہاں ہماری تھیوری, ایک بندے نے تھیوری پیش کی وہ ٹھیک ہے, جب تک کوئی نیا بندہ نئی تھیوری لا کے دلال کے ساتھ اس کو غلط ثابت نہ کرتے, کوئی نئی تھیوری آ جائے تو ہم اس کو پہلی والے کو چھوڑ کے اگلی والی تھیوری پہ چلے جائیں گے. سو یہ ایک سائنس, اچھا یہ ایک سائنس کا حسن ہے, یہ خوبصورتی ہے سائنس کی, کیونکہ سائنس کا تعلق اس دنیا مادی دنیا کے لحاظ سے. تو سائنس آتی ہے انسان سے, سائنس کو لانے والا انسان ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے, انسان غلطیاں کر کر کے سیکھتا ہے. انسان کی ذات پرفیکٹ نہیں, اس لیے سائنس بھی پرفیکٹ نہیں ہے. وہی اس لیے پرفیکٹ ہے, ہم کہتے ہیں وہی میں اس لیے غلطی کی گنجائش نہیں, کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے تو اس لیے وہی بھی پرفیکٹ ہے. اور سائنس انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس لیے انسان کی ذات پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی بھی ملحد اور کافر اور جو خدا کی ذات کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی اس بات کا اقرار کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں, میرے اندر کوئی غلطی نہیں. تو جب انسان پرفیکٹ ہے ہی نہیں تو اس کی بنائی ہوئی سائنس کیسے پرفیکٹ ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات الحی القیوم ہے, وہ تو ہر چیز سے المنزہ من کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر چیز, ہر کمی, ہر کوتاہی سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جہاں پر اپنا تعارف کروایا, اللہ تعالیٰ نے اپنی کمالیت اور اکملیت کا تعارف فرمایا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی, سبحان اللہ, اتنا کمپلیٹ اور اتنا مکمل تعارف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ انسان اگر ایک دفعہ آیت الکرسی کو دل سے پڑھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. سو بنیادی طور پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سائنس کی حقیقت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سائنس کو چھوڑ دیں, لیکن سائنس کے ڈومین کو سمجھ لیں اور اس کی ڈومین کو طے کر دیں, اور اس کے بعد آپ کرتے رہیں. مذہب آپ کو نہیں روکتا, مذہب آپ کو کبھی منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا میں ترقی نہ کریں. مذہب کہتا ہاں کریں, لیکن مذہب اس کی حدود و قیود طے کر دیتا ہے. جب آپ حدود و قیود سے ماورا ہو کر ترقی کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے بتائیں؟ پابندی کے فائدے اور آزادی کے نقصانات بتائیں. مذہب آپ کو پابند کرتا ہے, سائنس آپ کو مطلق آزاد کرتی ہے. جی سر جو ہے جو ہمارا دین ہے ہمیں پابند کرتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچانا چاہتا ہے. کہ ہو سکتا ہے ہم جس طرف چیز کی طرف جائیں تو ہمارے لیے بہت بری ثابت ہو. تو بالکل. انسانیت کا جو ہے نا وہ اس کی مثال آپ کو میں یعنی کہ انسانیت کے حق میں ہے وہ چیز. مثال اس کی یہ ہے, اس کی مثال سر یہ سپوز کہ ہم السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جی سر, میں اس کے بارے میں پابندی کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے کرکٹ کا ایک میدان ہے, اس میں ایک بولر ہوتا ہے, اس کو 4 اوور کرنے کی اجازت ہوتی ہے. مطلب کہ سب کے پاس اس طرح آپشنز ہوتی ہیں. انہوں نے ایک وہ قانون رکھا ہوا ہے, ایک انہوں نے لمٹ رکھی ہوئی ہے. اگر وہ اس سے کراس کریں گے تو وہ جو ایک کرکٹ کا میدان ہے وہ ایک اس طرح نہیں رہے گا, وہ سارے نظام دھرم برم ان کا ہو جائے گا. دنیا میں ہر جگہ پر آپ نے قانون رکھے, آپ نے اشارے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, اشارہ رک جانا, یہاں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اب انسان کہے کہ میری ماں نے مجھے آزاد پیدا کیا, مجھے کون ہوتا ہے اشارے پہ روکنے والا, تو اس سے پورا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا. سو پابندی آپ کے اندر بیلنس لے کے آتی ہے. ہاں, بے جا پابندی نہیں ہونی چاہیے, بے جا پابندی کی وجہ سے بھی انتشار پھیلتا ہے, لیکن جو ہے وہ پابندی کی وجہ سے آپ کے اندر بیلنس آتا ہے, اور اس بیلنس کے تھرو پھر آپ آگے
काम करते हैं और उस बैलेंस के थ्रू आप कुछ चीज़ को आगे लेके चलते हैं। एक बात मेरे ज़हन में थी, अभी निकल गई, बहुत अहम बात, तो मैं डिस्कस करने लगा था, अभी जैसे इंशाल्लाह ज़हन में आती तो फिर इंशाल्लाह उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे इसकी, पाबंदी जो पाबंदी की बात कर रहे थे जो ना। हाँ, पाबंदी की, हम्म, हाँ। जवाबदेही का एहसास भी पैदा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि हाँ बिल्कुल, मेरे ज़हन में याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अला हज़ा। मैं मिसाल आपको ये देने जा रहा था कि ओवरऑल जो सिचुएशंस हमारे सामने आती है ना, वेस्टर्न अगर आप बिजनेस मैनर्स की बात करते हैं या ओवरऑल तामुल की बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कहते हैं कि देयर आर सम सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, एक सिचुएशन ये है कि लूज लूज सिचुएशन है। एक मामला हम दोनों ने किया, उसमें आपका भी नुकसान हो गया, मेरा भी नुकसान हो गया, तो लूज लूज सिचुएशन, तो दोनों का नुकसान हो गया। तो इस्लाम जो कहता है ऐसी सिचुएशन जिसमें लूज लूज हो, दोनों बंदों का नुकसान हो रहा हो, तो उन तमाम मामलात को शरीयत ने हराम करार दे दिया। ये अगर आप फिक़्हुल बयू पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि खरीदो फरोख्त के क्या असूल है। दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि यू विन आई लूज, कि आप जीत रहे हो और मैं हार रहा हूँ। तो आप जीत रहे हो, मैं हार रहा हूँ, और इसमें एक का फायदा एक का नुकसान है, आपका फायदा मेरा नुकसान। तो शरीयत ने कह दिया कि ऐसे तमाम मामला जिसमें एक का फायदा होगा दूसरे का नुकसान होगा, वो भी मना है सारे। अच्छा, ये आई विन यू लूज, मैं जीतूं आप हार जाए, ये दोनों जो है ना मामलात भी शरीयत ने इनसे मना किया है। मिसाल के तौर पे सूद को शरीयत ने हराम इसलिए करार दिया है क्योंकि सूद में एक बंदे का फायदा है और एक का नुकसान है। जो बंदा पैसा दे रहा है उसका फायदा हो रहा है, और जो बंदा सूद ले रहा है उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है कि दूसरा बंदा बिल्कुल फ्री में बैठ के बगैर किसी रिस्क को इन्वॉल्व किए पैसे खा रहा है, और ये बंदा मेहनत कर रहा है और रिस्क भी इन्वॉल्व कर रहा है, और अल्टीमेटली सारे का सारा भार उसी के ऊपर है। शरीयत कहती है मुजारबा करो, ठीक है, पैसे दे दो, फिर रिस्क के अंदर शामिल हो जाओ। जब आप रिस्क के अंदर शामिल हो जाओगे फिर ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क के अंदर शामिल भी नहीं हो रहे, पैसे डूब के आपके, जी मैंने तो पैसे दिए थे, मेरे पैसे सूद समेत वापस करो, तो उसमें दूसरे बंदे का नुकसान है। सो जिसमें एक का नुकसान हो दूसरे का फायदा हो, वो सारे के सारे मामला जो है ना वो भी शरीयत ने मना किए। उसके बाद आखिरी सिचुएशन क्या बचती है? विन विन सिचुएशन। कहते हैं जी हमने काम किया विन विन, ठीक है, 50% आपने कमा लिया, 50% मैंने कमा लिया। सो वो तमाम के तमाम मामलात जो विन विन सिचुएशन के अंदर आते हैं, शरीयत ने कहा ठीक है, जायज है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन क्या जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी ये चार हमारे सामने सिचुएशन पेश करती हैं, वो कहती है कि कोई भी मामला इन सिचुएशन से बाहर नहीं होता। शरीयत इससे बढ़ के पांचवी सिचुएशन भी पेश करती है। वो क्या? चार तो समझ आ गई, लूज लूज आ गई, आई विन यू लूज, यू विन आई लूज, और विन विन सिचुएशन। पांचवी सिचुएशन क्या हो सकती है जो शरीयत ने पेश की है, जो शरीयत का नजरिया? जिसमें किसी का, सर पांचवी सिचुएशन यही हो सकती है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। नहीं, वो तो हो गया ना, विन विन सिचुएशन में किसी दोनों में से किसी का नुकसान नहीं हुआ। सर जिसमें विन या लूज दोनों का ही रिस्क हो, विन भी हो सकता है, नहीं lose नहीं भी हो नहीं, सकता है, कुछ ओके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यू विन आई विन एंड वी आर ऑल विन, ठीक है। शरीयत ने क्या कहा? मिसाल के तौर पे शराब हम खरीदते बेचते हैं, तो शराब मैंने बनाई, तो बनाने के बाद मेरा फायदा हुआ, मुझे उससे प्रॉफिट आया, आपने खरीदी, ठीक है, खरीदने के बाद आपने उसको आगे बेचा, तो आपका भी फायदा होगा। लेकिन शरीयत ये कहती है कि वह इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इसका गुनाह या इसके नुकसानात इसके फायदे से ज्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से जो बंदा पिएगा उसकी अकल के ऊपर असर होगा। सो उस वजह से शरीयत ने वो तमाम की तमाम चीजें जो हराम करार दी है उनकी खरीद फरोख्त के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। सो हर वो मामला जिसकी वजह से आपको भी फायदा है, हम दोनों को तो फायदा है, लेकिन सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो वो सिगरेट नोशी की जितनी इंडस्ट्री है उसको बंद करेगी। अब आप कहेंगे जी सिगरेट, अब आप स्टैट उठा के देखें कि हो सकता है कि पाकिस्तान की जो सिगरेट्स की जो कंपनी है वो सालाना अरबों रुपया कमा रही हो और उससे फायदा हासिल हो रहा हो, ठीक है, पाकिस्तान के जो है वो उसकी इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर विन सिचुएशन को देखा जाएगा? नहीं, इसके अंदर मसाले को देखा जाएगा। तो शरीयत ने मसाले लाबाद को भी रखा हुआ है कि मसाले और मफासिद को सामने रखते हुए देखने, अगर एक चीज दो लोगों का फायदा है लेकिन उसकी वजह से कोई मफसदा क्रिएट हो रहा है जो सोसाइटी के लिए मफसदा है, जो ओवरऑल आपके तमाम लोगों के लिए उसमें अंदर खराबी है, तो शरीयत उसे रोकती है। तो साइंस की मिसाल भी आपको मैं दे देता हूँ कि साइंस आज जिस तरक्की के दौर पे पहुंची हुई है, वो तरक्की तो बहुत कर रही है, लेकिन आपको अंदाजा है कि उस तरक्की की
قیمت کیا ہم ادا کر رہے ہیں، یہ جتنی ہمارے سامنے یہ انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی، اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہم نے اس اپنے پلانٹ ارتھ کو اتنا زیادہ گرم کر دیا ہوا ہے، اتنا گرم کر دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے برف کے ذخائر تھے وہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں، یہ نئی سے نئی بیماریاں، یہ امیونٹی کا کمزور ہونا، یہ سارے کی ساری وجہ ہی ہمارے انوائرمنٹل چینجز کی ہیں۔ میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ وہ تمام کے تمام جانور جو گرم خون کے جانور ہیں، جو برف میں رہتے ہیں، برفانی جانور ہیں، ان کے اندر اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ کسی کے کچھ برفانی خرگوش تھے، ان کے کان جو ہیں وہ بڑے ہونا شروع ہو گئے، جو برفانی پرندے تھے ان کی چونچیں بڑی ہونا شروع ہو گئے، اور چونچیں اتنی بڑی ہونا شروع ہو گئے کہ وہ اب ان سے کھایا بھی نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے وہ تیزی سے مر رہے ہیں۔ یہ انوائرمنٹل پولوشن کتنا زیادہ مطلب ہے کہ ہمارے اوورال بڑھتا جا رہا ہے۔ سو ایک تھیوری یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان اتنی ترقی کر رہے ہیں نا، یہ ترقی کرتا کرتا اس زمین کی تباہی کا سبب انسان خود بن جائے گا۔ یہ انسان کی جو اتنی ترقی ہے اور الٹیمیٹ آزادی ہے نا، یہ انسان کو اس دنیا کی تباہی کا باعث بنا دے گی، کہ ہم اس دنیا کو پھر رہنے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے اوپر بھی یہ سائنٹسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دور کے بہت بڑے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو کلین اینڈ پیور آکسیجن نہیں ملے گی، آپ کی آکسیجن ٹاکسک ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ کا جتنا کیپٹل سسٹم ہے، کیپٹل سسٹم جو کیپٹل بزنس مارکیٹ ہے یا کارپوریٹ بزنس مارکیٹ ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی نیڈس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے فائدے کے لیے آپ آج سے 40-50 سال چلے جائیں، آپ 40-50 سال پہلے پیچھے جا کے دیکھ لیں کہ آپ کے واش روم کے اندر کتنی ایسی چیزیں تھیں۔ آج جو آپ کے واش روم کے اندر شامل ہے وہ آج سے 40 سال پہلے نہیں تھی۔ پہلے صرف ایک ہی صابن ہوتا تھا جس سے منہ دھویا جاتا تھا۔ اب ہینڈ واش علیحدہ سے ہے، باڈی واش علیحدہ سے ہے، شیمپو علیحدہ سے ہے، اچھا پری شیمپو علیحدہ سے ہے، آفٹر شیمپو علیحدہ سے ہے، کنڈیشنر علیحدہ سے ہے، 2600 چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں۔ پھر وائپس لاتا ہے، ٹیشو کی 26 قسمیں آ گئی ہیں۔ وائی؟ کیونکہ آپ کی نیڈ کو بڑھایا جا رہا ہے، آپ کی نیڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو وہ آزادی جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی ابھی تو ہمیں آزادی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ میں بھی یہ پڑھ رہا تھا، یہ جو ابھی پری کا واقعہ اس کے بارے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا میں، کہ جب انگریز یہاں پر آیا تھا مری میں، تو اس نے یہاں پہ ایک رپورٹ لکھی، کہ مری جس طرح سے واقع ہے نا، یہ بہت خطرناک جگہ کے اوپر واقع ہے، اور یہاں پر جتنی بھی تعمیرات کی جائیں وہ ساری کی ساری لکڑی کی تعمیرات کی جائیں، وہ ہلکی تعمیرات کی جائیں، یہاں پر کنکریٹ کا سٹرکچر نہ کھڑا کیا جائے، کیونکہ یہ ایسی جگہ پر واقع ہے اگر اس کے اوپر بہت زیادہ وزن ڈالا گیا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خدشہ ہے کہ یہ مری کا جو علاقہ ہے یہ اپنی جگہ سے سرک کے نیچے گر سکتا ہے، اس کے اوپر زیادہ وزن نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو انگریز کے دور کی جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہیں وہ سب لکڑی سے بنی ہوئی ہیں، لیکن ابھی موجودہ صورتحال کے مطابق مری کے اندر اتنے بڑے بڑے پلازے بن چکے ہوئے ہیں، اتنا شدید وزن ڈالا ہوا ہے مری کے اوپر کہ وہ ایک رسک کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اب وہاں پر رہنے والوں کا، لوگوں کا، جانے والوں کا تو فائدہ تو بہت ہے، ابھی آپ کو فائدہ تو بہت نظر آ رہا ہے، لیکن جس دن وہ وہاں سے سرک کے نیچے گرا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی یا اس کی وجہ سے کوئی پرابلم آئی، تو اس دن پھر کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، الٹیمیٹلی اس سے نقصان ہوگا۔ تو اگر فار ایگزامپل ابھی حکومت کی طرف سے مری پہ پابندی لگائی جائے تو وہ اس میں آپ کا الٹیمیٹ فائدہ ہے۔ تو مطلق آزادی انسان کو جانور بنا دیتی ہے، انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ انسان کی ہوس اتنی ہے کہ انسان اس ہوس کے اندر سب سے پہلے سب کا نقصان کرے گا، اور ہوس پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ جب سب کا نقصان ہو جائے گا پھر وہ اپنا نقصان کرنا شروع کر دے گا، تاکہ اپنے آپ کا بھی نقصان کر لے گا۔ یہ انسان کی ہوس ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ اس کو چھوڑ کے اگلی کے پیچھے بھاگ پڑے گا، چاہے پچھلی والی برباد ہو جائے۔ تو وہ ہوس بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور وہ پھر انسان اپنا ہی نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مذہب آپ کو بیلنس سکھاتا ہے۔ مذہب بیلنس کیوں سکھاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت اور نیچر کے اکارڈنگلی اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو آزادی دی اور اس کو بیلنس سکھایا۔ تو جب تک آپ وحی کے سائے کے نیچے رہیں گے تو آپ ایک بیلنس لائف گزاریں گے۔
مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطلب کہ اتنی ترقی کر کے ہی زندگی کو گزارا جا سکتا ہے. آپ نے اتنی ترقی کر کے کیا اچیو کرنا ہے؟ لائف یہاں تو ہو نا کہ اگر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر رہنا ہے, موت کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. تو اگر آپ نے اربوں سالوں کے لیے رہنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے اس کو کریں. لیکن اگر آپ اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں, ترقی سے کوئی ترقی کے جہاں پر فائدے ہیں اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں. ترقی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے, میں ادھر بیٹھا ہوں اپنے گھر میں, آپ اپنی جگہ پر بیٹھے اور ہم بیٹھ کے ایک ورچوئل کلاس روم کے تحت ایک دوسرے سے انٹریکشن کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ہم علم ایک دوسرے سے بانٹ رہے ہیں. دونوں اس کا فائدہ بھی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا کہ میں نے یہاں پہ اتنی زیادہ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں, اس کی جگہ میں اتنی لائٹ استعمال کر رہا ہوں, اور لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ساری کی ساری وہ لائٹ یا تو ہائیڈرو پاور سے آ رہی ہیں, یا وہ جو ایٹامک پاور سے ہیں, یا وہ آپ کے جو کوئلے کے جو کوئلے سے بجلی بن رہی ہے اس کی وجہ سے جو پولوشن ہو رہا ہے. تو فائدے اور نقصان دونوں ہی ہیں. لیکن ہم الٹیمیٹ رزلٹ کو دیکھتے, شریعت کہتے ہیں الٹیمیٹ رزلٹ کو دیکھیں, مسائل اور مفاسد کو دیکھیں, ترقی بھی کریں لیکن ذرا اس میں جو معاشرے کا اللہ تعالیٰ کا حق بھی سامنے رکھے. تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ جو معاشرے کا حق ہے. تو آپ کا ایسا ہر وہ بزنس شریعت نے حرام قرار دیا جس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. سو آزادی کا کنسپٹ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی میں دو لوگوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس میں الٹیمیٹ نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو سائنس کی بھی صورتحال یہی ہے, سائنس کو بیلنس کرنا. سائنس انسان کی ہی ایجاد ہے, تو جو ہوس انسان کے اندر ہے وہ سائنس کے اندر بھی ہوگی, اور وہ سائنس آپ کو کھا جائے گی. دیر آر مینی تھیوریز اور ڈفرنٹ تھیوریز پیش کی جاتی ہیں کہ جو ہے نا وہ انسان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی وہ انٹیلیجنٹ ہو جائے گی مشین, کہ مشین ہی انسان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی, اور وہ مشین انسان کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گی. اس کے اوپر باقاعدہ موویز بھی بنی ہے, کنسرٹ بھی پیش ہوئے ہیں. اوکے, سو یہ بنیادی طور پر سائنس کا مقام اور اس کی جو ہے نا وہ آزادی کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی. اس میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز کو شیئر کرنا چاہ رہا ہو تو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جتنی بھی سائنس کی آپ نے باتیں کی ہیں, جی یہ گھیرا اتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی, جیسے جن چیزوں کے اندر, جس ٹیکنالوجی کے اندر برائی موجود ہے, بالکل, اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری ضرورت بن گئی. جیسے اب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے, بالکل گھیراؤ اتنا تنگ زندگی کا جو معاشرے کے اندر, وہ ہر چیزیں برائی ضرورت بن گئی, سود لوگوں کی ضرورت بن گئی. صحیح, بالکل. اچھا, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہیں, آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اب میں یہ کہوں کہ میں جو ہے نا وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہو کے کونے قدرے میں بیٹھ جاؤں گا تو میں نہیں چل سکتا. لائف کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. سو الٹیمیٹلی ایک چیز تو آپ پہلے سمجھیں کہ آپ پہلے اپنے نظریے کو کلیئر کر لیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شر جو میں لے رہا ہوں تو یہ شر ہے. اگر آپ کو پتا ہوگا یہ شر ہے تو آپ اسے محتاط رہیں گے, آپ اسے پریکاشنری میئرز لے کے اس کو استعمال کر رہے ہوں گے. آپ مثال کے طور پہ ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں. ہم فاسٹ فوڈ کتنے لوگ کھاتے ہیں ہم, لیکن آپ کو پتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کے اندر کتنا بڑا شر ہے. فاسٹ فوڈ کے اندر شر کیا ہے کہ فاسٹ فوڈ ہم نے کیپٹل سسٹم کی بات کی ہے, تو جن فاسٹ فوڈ کمپنیز نے فاسٹ فوڈ کو ڈیزائن کیا ہے, فاسٹ فوڈ ڈیزائن ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر جن کی جو کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو آپ ڈرنکس پیتے ہیں, مثال کے طور پہ جو پیپسی پیتے ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹک ڈرنکس ہوتی ہے. آپ نے کو اندازہ ہوگا, سب کو پتا ہوگا کہ ایک گلاس کے اندر اس کا 1/3 سے بھی زیادہ حصہ چینی کا ہوتا ہے, اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چینی ہوتی ہے. اسی طرح چینی اور کاربوہائیڈریٹس ایک ہی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ کی جتنی بیکری آئٹمس ہیں وہ ہائیلی کاربوہائیڈریٹڈ چیزیں ہیں. پھر آپ کا جتنا فاسٹ فوڈ ہے وہ سارے کا سارا ہائیلی اسے کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ, اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں. سو کاربوہائیڈریٹس بیسیکلی کام کیا کرتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس جب آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے شوگر اور کاربوہائیڈریٹس دونوں کی وجہ سے انسولین نکلتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس انسولین کی وجہ سے آپ کے مائنڈ کے جو کیمیکلز ہوتا ہے ڈوپامائن, وہ ہٹ ہوتا ہے. جب ڈوپامائن ہٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس کا ایک سکون ملتا ہے. وہ فلاورز ہوتے ہیں مائنڈ کے اندر جو پھوٹتے ہیں, اور
یار سکون آ گیا, مزہ آ گیا, ٹھیک ہے. سو یہ جو کافی ہے, نکوٹین جتنی ہے وہ ساری کی ساری اسی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے, تو آپ اس کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں. فاسٹ فوڈ ڈیزائن ہی اس لیے سے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایڈکٹ بنایا جائے, جیسے لوگ ایڈکٹ بنے گے تو ان کی سیل بڑھے گی, آپ کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے. تو فاسٹ فوڈ کے کتنے نقصانات ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو تھوڑا سا ایشو ہوا ہے, سب سے پہلے ڈاکٹر نے آپ کو کیا کہا ہے, آپ نے کہا ڈاکٹر نے کہا آپ کو فاسٹ فوڈ بند کریں, پیزے بند کریں, آپ جو ہے نا یہ برگر اور یہ زنگر اور یہ جتنی چیزیں سب کو بند کریں. سو اٹس ناٹ دیٹ مین, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فاسٹ فوڈ کھانا حرام ہے, لیکن آئی نو کہ مجھے پتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا یہ نقصان ہے, لیکن میں کھا بھی رہا ہوں تو میں اس شر کو سامنے رکھے ہوئے کہہ رہا ہوں, تو میں اس کے اندر اعتدال میں رہوں گا, میں اس کے اندر بیلنس میں رہوں گا, تو میں اس سے اپنے آپ کو بچا پاؤں گا. موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, یہ ساری چیزیں, تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں شر ہیں, اور آپ اس سے پریکاشنری میئر لے کے استعمال کریں تو وہ شر کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے ساتھ رہے گا, لیکن آپ محتاط رہیں گے. آپ اس کا اس طرح سے اثر آپ کے اوپر نہیں ہو پائے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے جن لوگوں نے ان چیزوں کو کریٹ کیا وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. سوشل میڈیا تو اتنا بڑا جال ہے, اتنا بڑا جال ہے, آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. جی عطا الرحمان صاحب. کالجز ادارے سارے حکومت کے وہ آپ کی بات بجا ہے, وہ آپ کی بات بجا ہے, لیکن میں آپ کو اوورال بتا رہا ہوں کہ لوگوں عمومی طور پر لوگوں کا ہمیشہ شر کی طرف پہلو زیادہ رہا ہے, غالب زیادہ رہا ہے. میں آپ کو بالکل ایگزامپل صحیح دیتا ہوں, فرما رہے میں آپ کو ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ہم اصل میں جو سسٹم ہے نا, ابھی سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں, یہ سسٹم ہی ان بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر چینجنگ نہیں آ سکتی. ہم کھڑے ہوئے ہیں کیپٹل سسٹم کے اوپر, ہم سیکولر سسٹم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ہم لبرل سسٹم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں, آپ کو ایگزامپل پہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی نا ایک بیس نیچے سے نا, آپ نے کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی تو اس کی نیچے سے بیس ٹیڑھی ہے, آپ اب اس کے اوپر جب آپ بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں نا, تو آپ کتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ کچھ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن جب اس کی بیس ہی نیچے سے ٹیڑھی ہے نا, تو وہ بلڈنگ سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ ایک عقلی چیز ہے, نہیں سیدھی ہو سکتی. تو ہمارا جو سسٹم ہے نا, سسٹم کی بیس ہی اس کے اوپر ہے. سیکولر سسٹم کھڑا ہی اس بیس کے اوپر ہوا ہے, لبرل سسٹم کھڑا ہی اس بیس کے اوپر ہوا ہے. آپ کی ماڈرن جو ہے وہ کارپوریٹ جتنی کی ساری وہ اسی بیس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس کے خلاف کچھ کریں گے تو آپ کے اپنے لوگ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے. میں اس کی بہت اچھی مثال ہے, وہ مصر کے اندر مرسی کی حکومت ہے. مرسی سے ہم بالکل محمد مرسی ہیں, مجھے بھی نام کنفرم نہیں, میں آپ کو کنفرم کر دوں گا. جی جی اسلامی حکومت جی آئی, انہوں نے آ کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ کر دیے, انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا کہ سینماز بند ہو جائیں گے, یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. اچھا, ان لوگوں نے, وہاں کے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا, انہوں نے بغاوت کر دی. آپ, میں فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان میں حکومت دے دے, پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن کے یہ سب چیز کو ختم کر سکتے ہیں؟ وہ یلغار ایک آؤٹ سائڈ سے یلغار ہے, اور وہ بیس ہی اس کی خراب ہے. وہ جس بیس کے اوپر چیز کھڑی ہوئی ہے نا, جب تک وہ بیس نہیں تبدیل ہوگی اس وقت تک آپ کی عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی. جی ہبا ضیاء صاحبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو اسلام میں پابندیوں کی بات ہے, تو اس سے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن تھا کہ اسلام, میں لا کے اسٹوڈنٹ ہوں, تو وہاں پہ آتا ہے کہ حدود ہیں اور سب کچھ ہے جو, تو اسلام پابندی اس لیے لگاتا ہے تاکہ اس کا ایک معاشرے پہ افیکٹ ہو, اور ایک معاشرہ یا ہیومینٹی جو ہے وہ اپ گرو. اسی طرح جب ہم انگلش جورسپروڈنٹ پڑھتے ہیں, ان کے جو رائٹرز ہیں جس بیس پہ انہوں نے اپنے لاز بنائے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں اور ہیومن بینگ جو ہے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو ترقی دینے کے لیے. تو سر پھر فرق کہاں پہ آتا ہے ان دونوں چیزوں پہ؟ بات تو وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. فرق ایک دو چیزوں کا آتا ہے. فرق یہ چیز آتا ہے کہ آپ کا کنسیپٹ آف ہیومینٹی ڈفرینٹ ہے, اسلام کا کنسیپٹ آف ہیومینٹی ڈفرینٹ ہے. میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں پر اب جیسے آپ نے لا کی بات کی ہے, ہم ویسٹرن لا کی بات کریں تو ویسٹرن لا جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا سگریٹ نوشی کے کتنے نقصانات ہیں, اس کے اوپر سگریٹ نوشی کے اوپر کیوں لکھوایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھوا دو, اور یہ اگلے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس چیز کو محسوس کرے. میں اس بندے کے سگریٹ کا بزنس نہیں بند کر سکتا. میں اگر آپ اتنے ہیومن جو ہے نا وہ آپ ہیومینٹی آپ کے اندر ہے اور آپ انسانوں کے خیر خواہ ہیں, تو آپ سگریٹ نوشی کی انڈسٹری کو کیوں نہیں بند کرواتے؟ وائی؟ تو آپ کے نزدیک نا ہیومینٹی کا کنسیپٹ اپنا بنایا ہوا ہے, اور آپ اس کنسیپٹ کے اوپر چل رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر خلل ہے. وہ ہیومینٹی کا کنسیپٹ آپ نے بنایا ہے, جو ہیومینٹی کا کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہم اس ہیومینٹی کے کنسیپٹ کے اوپر چلے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے. تو ان کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے.
وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم جو ہے نا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں. اوکے آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ پھر وہ تمام کے تمام کیوں نہیں کر رہے جس سے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے. سو یہ بنیادی طور پر کنسیپٹ کا فرق ہے. وہ جس چیز کو ہیومینٹی کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہیومینٹی ہے نہیں. ہیومینٹی وہی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ خالق ہونا, اس نے ہمیں پیدا کی ہے, وہ یعلم مصیرنا, اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے کیا غلط ہے. ہم یہ جو بات کہتے ہیں تو ہم یہ اللہ شرع صدر کہتے ہیں, اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں. ہم صرف یہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بہتر, کیونکہ اس نظام کے اندر حکمت اور بیلنس ہے, اور جب تک آپ اس پہ رہیں گے آپ مستقیم رہیں گے. اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر آپ ان تمام مسائل اور ان چیزوں کا شکار ہوں گے. اچھا, بنیادی طور پر میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا پڑھانے کا, میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کنسیپٹس کی کلیئرٹی کے اوپر کام کروں, کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کنسیپٹس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر آپ کو کنسیپٹس کی کلیئرٹی نہیں ہوگی تو ادروائز آپ کو کتاب سے پڑھا دیا جائے گا, ان چیزوں سے کر دیا جائے گا, تو اس سے آپ کی کلیئرٹی نہیں ہو پائے گی, آپ کو لائف کے اندر وزڈم نہیں مل پائے گا. سو وزڈم اسی وقت آتا ہے جب کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. تو میں بنائی طور پر ڈسکشن میری ہوتی ہے کلاس میں, اور میں ایک موضوع کو اٹھاتا ہوں, اس کو وائڈ لے کے جاتا ہوں, اس کی کئی ڈیمینشنز کو کھولتا ہوں آپ کے سامنے, تاکہ آپ جو ہے نا وہ اس سے وہ ہو سکیں, آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو سکیں. تو اگر کنسیپٹس کی کلیئرٹی کے اندر ایشو تو آپ لازمی سوال کیا کریں کہ یہ کنسیپٹ ہے, اس کو آپ کے کنسیپٹ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. باقی جو دیکھیں, جو آپ یہ جیسے میں نے یہ بک آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے چیزیں, تو یہ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا, استاد کا کیا کام ہوتا ہے, استاد کا کام ہوتا ہے وہ کنسیپٹ کو کلیئر کرے. تو یہ وہ آپ کے ساتھ ہے, جب آپ کنسیپٹ کی کلیئرٹی کے بعد اس کو پڑھ لیں گے تو آپ اس کو ایک اور نظر سے دیکھیں گے. اور اگر صرف یہ آپ کے سامنے پڑھ دیا جائے اور آپ کو بتا دیا جائے اور اس میں سے باتیں کر دی جائیں تو اس سے کنسیپٹ کی کلیئرٹی نہیں آتی. سو براہ طور پر جیسے یہ جو اگر دو بحثیں جیسے یہ کہ اصول و مبادی کی بحثیں جو ہے ماورائے عقل و فہم, تو ماورائے عقل و فہم کی ہم نے ساری بات سائنس کی وہی بات کی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل بہت اچھی یہ بھی دی ہوئی ہے بلیک ہول کی. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سائنس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سائنس میں ہر چیز جو ہے نا وہ اکثر چیزیں مٹیریلسٹک ہوتی ہے, لیکن سائنس اپنے ڈومین سے باہر جا کے کچھ چیزوں پہ ایسی بھی بات کرتی ہے جن کا کوئی ایویڈنس موجود ہے لیکن سائنس ان کو مانتی ہے. تو سائنس بھی ماورائے عقل بہت ساری چیزوں کو مان رہی ہوتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ آج کی جدید دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی حقیقت انسانی فہم پر واضح نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس پر یقین کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جدید سائنس کی ایک مشہور مثال بلیک ہول ہے. بلیک ہول تک آپ پہنچے نہیں ہے. سائنس کیا کہتی ہے کہ بلیک ہول جب کسی ستارے کی موت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور بلیک ہول وہ جگہ جہاں پر ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہاں پر ٹائم اور سپیس زمان و مکان نہیں ہے. تو عقلی طور پر اس چیز کو ماننا کہ کسی ایسی جگہ جہاں پر زمان و مکان نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن نہ سائنس وہاں پر گئی ہے, نہ سائنس کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے, نہ کوئی مٹیریلسٹک ایویڈنس ہے, لیکن صرف اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر سائنس بلیک ہول کو مانتی ہے, اور وہ یہ بھی مانتی ہے کہ اس کے اندر ٹائم اور اسپیس موجود نہیں ہے. تو یہ اگر آپ ساری چیز کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہم نے بات کی کہ اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ میں ہر اس چیز کو مانتی ہوں جس کا مٹیریلسٹک ایویڈنس ہے, تو یہ بھی بات ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ سائنس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو اچھا آپ کی پوری جو آپ کی یہ جو ہے اس کی کازمک سائنس ہے جسے ہم اسٹرونومی کہتے ہیں یا ستاروں کی دنیا کہتے ہیں, اس کے اندر سائنس نے بہت ساری چیزیں دریافت کی کہ اچھا ابزرویبل یونیورس یہ ہے, اتنا بڑا ہے, جہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اتنے کروڑوں لائٹ ایئرز چاہیے, لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی مٹیریلسٹک ایویڈنس ہے؟ آپ کی پوری کازمک سائنس جتنی بھی ساری کی ساری کھڑی ہے وہ ماورا العقل چیزوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, نہ آپ کے پاس اس کا کوئی مٹیریلسٹک ایویڈنس ہے, لیکن سائنس اس کو مانتی ہے. جب سائنس کازمک سائنس کو مان سکتی ہے, جب سائنس بلیک ہول کو مان سکتی ہے, تو سائنس پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیوں نہیں مان سکتی. سو یہ کہنا کہ میں سائنس کا ماننے والا ہوں تو میں ہر اس چیز کو مانتا ہوں جو ثابت حقیقت ہے, سائنس میں بھی ہر چیز کوئی ثابت حقیقت کے اوپر نہیں کھڑی ہے. سو یہ عقلی دلائل ہے, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم عقلی دلائل کے اوپر بات کریں کہ اگر ایسی چیزیں موجود ہیں جو ماورا العقل ہے اور ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے, تو آپ یہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا دین کے اوپر یا خدا کی ذات ماورا العقل ہے. تو آپ نے بھی تو بہت ساری ماورا العقل چیزیں مانی, کیونکہ وہ آپ کو ماننی پڑتی ہیں. اگر آپ وہ نہیں مانیں گے تو اس کے بغیر آپ کا چہرہ کاری ممکن نہیں ہو سکتا, آپ کو انکار کرنا پڑے گا. تو مثال کے طور پہ ہم انشاءاللہ آگے بھی اس چیز کو اوپر بات کریں گے, تو آپ یہ ایک بحث اور یہ جو اس سے اگلی بحث ہے یہ والی ذرائع علم کی, اس کو آپ لازمی پڑھیے گا, بلکہ ابھی کلاس کے بعد اس کو لازمی پڑھ لیجیے گا 5 سے 8 صفحے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہم نے اوور آل کانسیپٹس کے اوپر بات کی ہے, تو آپ کو اس سے بہت اچھی چیز سمجھ میں آئے گی. ایک آخری بات کہہ کے ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کو سم اپ کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے وجود میں کسی بھی چیز کا وجود جو ہوتا ہے
وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لازم الوجود، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود. واجب اور لازم الوجود کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے کہ ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود پر منحصر ہو، ایک چیز کی ایگزسٹنس بیس کر رہی ہو دوسری چیز کی ایگزسٹنس پہ. بیٹے کی ایگزسٹنس بیس کر رہی ہوتی ہے باپ پر، اور اس باپ کی ایگزسٹنس وجود کر رہی ہوتی ہے دادا پر. تو یہ ایگزسٹنس بیس کر رہی ہے. ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں. اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا یہ جائے کہ 4 کی ایگزسٹنس بیس کرتی ہے کس پر، تو آپ کہیں گے 3 پر، کیونکہ 3 ہوں گے تو 4 ہوں گے. اگر پچھلے 3 ہی نہیں ہے تو 4 نہیں ہو سکتے. 3 + 3 + 1 4 ہوگا. تو 4 آنے کے لیے پہلے 3 ہونا ضروری ہے. اگر 3 نہیں ہے تو 4 نہیں ہو سکتے. اور 3 ہونے کے لیے پہلے 2 ہونا چاہیے. تو 2 ہو گیا، 2 + 1 3 ہوگا. ورنہ اگر پہلے 2 ہی نہیں ہے تو پچھلا 1 بچا تو وہ 1 ہے، وہ 3 نہیں ہے. تو 3 کا وجود، 3 کی ایگزسٹنس بیس کرتی ہے 2 پر، اور 2 کی ایگزسٹنس بیس کرتی ہے 1 پر. 1 کی ایگزسٹنس بیس کس پہ کرتی ہے بتائیں؟ ہم ماوراء العقل کی بات کریں تو بہت ایک اچھی آپ کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ اگر کبھی کسی ایتھیسٹ سے آپ کے سامنے آنا تو وہ اس کے اوپر لاجواب ہو جائے گا. بتائیں ایک کا وجود جو ہے وہ کس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے؟ ایک کہاں سے آیا؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. اگر کوئی بول رہا تو ایک تو پھر اس سے کم ہو ہی نہیں سکتا. نہیں اللہ ہے، ہو تعالیٰ سکتا کی ہے. ایک آیا ہے عدم سے. جب کچھ نہیں تھا تو ایک آ گیا تو وہ ہو گیا. تو ایک کی ایگزسٹنس بیس کرتی ہے 0 پر. ایک کی ایگزسٹنس 0 پر بیس کرتی ہے. اور 0 کی ایگزسٹنس کہاں سے، 0 کی ایگزسٹنس کس پہ بیس کرتی ہے؟ 0 کہاں سے آ گیا؟ تو آپ پھر یہ مان کے چلتے ہیں کہ 0 پہلے سے موجود تھا. وہ کہاں سے آ گیا آپ کو نہیں پتا، کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے. تو واجب الوجود وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہوتی ہے اور وہ رہتی ہے اگر اس سے پھر آگے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میسج آیا کون دیکھ لیں. یہ تو فار ایگزامپل ہمارا ایمان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں عقلی بات کر رہا ہوں نا، ہم عقلی بات تو دیکھتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 0 کی ایگزسٹنس وجود وہ واجب الوجود ہے. وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہا ہے. وہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدم ہوگا تو عدم سے وجود میں 1 آئے گا، اور 1 سے پھر 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے. تو جب آپ ریاضی کی گنتی کے اندر 0 کے وجود کو مان رہے ہیں، اور آپ 0 کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں سے آ گیا ہے، تو آپ مان لیتے ہیں کہ جی آپ وہاں پر کہہ لیتے ہیں 0 کا وجود پہلے سے تھا. ٹھیک ہے، اب آگے گنتی جو ہے نا، اچھا ہاں آپ 1 کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں 2 سے، سوری 2 کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، 1 کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں 0 سے، 4 کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں 3 سے، 5 کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں 4 سے. لیکن 0 کے وجود کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز وہ پہلے سے تھی، وہ واجب الوجود تھی، اور اس کے بعد جو آگے جتنی چیزیں وہ لازم الوجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اور پوری کی پوری کائنات وہ لازم الوجود ہے. تو سائنس جتنی بھی بات کرے گی، سائنس جس بھی چیز کو ثابت کرے گی، اس کا سارے کا سارا تعلق لازم الوجود چیزوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ کسی میٹر کے اوپر بیس ہے. جو چیز واجب الوجود ہے سائنس وہاں پر رک جاتی ہے. میں نے آپ کو 0 کی مثال دی. آپ پوری دنیا کے سائنٹسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بتا دے کہ 0 کا وجود کہاں سے ہے، سائنٹیفکلی ثابت کر دیں، تو پھر ہم مان لیں گے ان کو بھی کہ ٹھیک ہے جی آپ نے سائنٹیفکلی ثابت کر دی کہ 0 کہاں سے آ گئے. اوکے جی، سو ہیئر وی آر. سو کوئی سوال ہو آپ کا یا کوئی مسکنسیپشن ہو تو اس کو جو ہے نا وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. سر یہ ماورائے عقل میں بھی مین ٹو مین ویری کرتا ہے چیزیں، یا مثلا ایک تو ہے خلاف عقل ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، وہ تو کوئی بھی کسی کی کوئی بھی شخص ہوگا اس کی عقل کے خلاف ہوگا. ایک ہے ماورائے عقل، مثلا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی، وہ میرے لیے ماورائے عقل ہے، بالکل آپ کے لیے نہیں. تو بالکل اس لیے ڈیفینیٹلی دین میں بھی خلاف عقل کوئی چیز نہیں ہے، ماورائے عقل ہو سکتی ہے فار مین ٹو مین ویری کر کے. بالکل کسی ڈیفینیٹلی. اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ انسان کی سوچ کو آپ وہ نہیں بنا سکتے. آپ ایک قانون ضابطہ نہیں بنا سکتے. جو میں نے مثال دی تھی، وہ مینڈک کی مثال دی تھی، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک چیز وہ کسی اور طرح سے آ رہی ہے، ایک انسان کے لیے کسی اور طرح سے آ رہی ہے. سو اسٹینڈرڈ تو انسان کی سوچ ہو سکتی نہیں ہے. تو آپ کو ایک اصول و ضابطہ چاہیے. تو اصول و ضابطہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. وہ وہی ہی ایک اسٹینڈرڈ ہوگی جو سب کی عقلوں کو طے کرے گی اور سب کی سوچوں کو طے کرے گی. کیونکہ میں ایک انسان جو ہے، یا مثال کے طور پر افریقہ کے لوگ سب مل کے انہوں نے ایک جو ہے نا وہ چیز طے کر لی، وہ ایشیا کے لوگوں کے لیے ماوراء العقل ہو سکتی ہے ان کے لیے. سو یہ چیزیں جو ہے نا، انسانیت جو ہے نا، انسان کی سوچ جو ہے وہ، یا انسان سے پیدا ہوئی چیز کبھی بھی ایک سٹینڈرڈ نہیں بن سکتی، کیونکہ اس میں ہمیشہ اختلاف ہی رہے گا. کیونکہ انسان مختلف ہے، انسان کی نیچر اور فطرت ہی ایسی ہے. تو اس کے لیے آپ کو وہی کو ہی دیکھنا پڑے گا، اور وہ وہی ایک سٹینڈرڈ طے کرے گی کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک نہیں.
کوئی ہماری زیادہ دقیق بحثیں تو نہیں، کوئی اصل میں یہ مادہ ہی ایسا ہے جس میں ہمیں فلسفیانہ بحثیں کرنی ہوتی ہے، تو ذرا وہ تھوڑی سی ڈیپ بحثیں ہوتی ہیں، تو زیادہ ڈیپ بحثیں تو نہیں ہوگی، آپ لوگوں کو سمجھ نہ لگی ہوں ماشاء اللہ. آپ نہیں سب سر، بہت اچھا سمجھ آیا، اچھا سمجھ آیا. نہیں ماشاء اللہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، جو صاحب علم ہے اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ العزیز پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری ملاقات ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم.